ابن الہیثم کو گورے آج بھی یاد کرتے ہیں، اس کی کتابوں میں الہزم کے نام سے، الہزم. بہت سارے مسلمان سائنٹسٹ ایسے ہیں جو گوروں کی کتابوں میں آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، مگر وہ آپ جب ان کا نام پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ سمجھیں گے وہ گورا ہی تھا. یہ وجہ اس کی ہے کہ ان جب کتابوں کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا اور پھر انگلش میں ہوا تو ان کا جو تلفظ ہے نا وہ بدل گیا. اب ابو القاسم ایک بہت مشہور سائنسدان ہے جو بہت بڑا سرجن تھا، گوروں کی کتابوں میں البیکیوسس لکھا ہوا ہے، البیکیوسس. اب البیکیوسس سے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ جارج ڈبلیو بش کا چھوٹا بھائی ہوگا، کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن یہ کیا تھا؟ ابو القاسم. الہزم یہ ابن الہیثم ہے. ابن الہیثم نے آج سے 1100 سال پہلے آنکھ پر ایک کتاب لکھی جو آج بھی لاطینی زبان میں موجود ہے، آن آپٹکس. عربی نام تو اس کا ضائع ہو گیا کیونکہ عربی کا تو وہ جو تھا سرمایہ ضائع ہو گیا، وہ ہلاکو خان لے گیا یا تتاری کون چنگیز خان لے گیا، اب ہمیں پتہ نہیں ہے. اس کے وارث اگر یہاں کہیں بیان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا بھائی اگر چنگیز خان کی اولاد میں کوئی بیٹھا ہوا ہے تو بتا دے، کہیں اس کے گھر میں کوئی کتاب پڑی ہوئی ہو ابن الہیثم کی تو ہمیں دے دے آ کے، تاکہ ہم اس کو عربی میں دوبارہ چھاپ دیں. آنکھ پر اس نے ایک کتاب لکھی، آنکھ پر، ابن الہیثم نے، اور وہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں بہت طویل عرصے تک پڑھائی جاتی رہی ہے. اور آنکھ کیسے دیکھتی ہے، دیکھنے کا عمل سے کیسے گزرتی ہے، یہ فلسفہ بھی کس نے پیش کیا تھا؟ ابن الہیثم نے. اور وہی فلسفہ آج تک چلا آ رہا ہے. ابن الہیثم سے پہلے جو میں نے بتایا نا توہمات کی دنیا پر تھا، یونانی لوگ کہتے تھے آنکھ کیسے دیکھتی ہے، وہ کہتے تھے بھائی ٹارچ جب جلاتے ہیں نا تو روشنی نکل کے جاتی ہے، تو ہماری آنکھ سے بھی روشنیاں نکل رہی ہیں، یہ سامنے پہ پڑتی ہیں تو ہمیں چیز نظر آتی ہے. ابن الہیثم نے آنکھ کی پتلی پہ تجربات کیے. اس نے لینسز جو ہے نا، لینس، یہ لینس لفظ بھی عربی سے لاطینی میں ترجمہ ہوتے ہوتے انگلش میں ٹرانسفر ہوا، ورنہ اس کی آپ اصل میں جائیں گے نا جڑ میں تو یہ بھی کوئی عربی لفظ تھا، یہ جو لینس کا لفظ ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ بتایا کہ آنکھ سے روشنی نہیں نکلتی بلکہ روشنی کی لہریں آنکھ کے پردے سے ٹکراتی ہیں، برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں، دماغ سے ان کا رابطہ ہے، دماغ ان کو پڑھتا ہے. یہ ساری جو ڈیٹیل، اور کہا یہ جاتا ہے، کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہے لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کیمرہ بھی ایجاد کر لیا تھا، کیونکہ کیمرہ بالکل آنکھ کی نقل ہی ہے. یہ جو کیمرہ ہے نا یہ بالکل آنکھ کو دیکھ کے بنایا گیا ہے. تو اس کی کتابیں، آپریشن، سرجری، کاٹ پیٹ کے پتھری نکال دینا، یا کوئی عورت پریگنینسی میں اس کے نارمل ڈلیوری نہیں ہو رہی، اس کو ولادت جو ہے نا اس آسان ہو جائے آپریشن کے ذریعے، یہ کام بھی ابو القاسم جو میں نے بتایا نا البیکیوسس، یہ کر چکا تھا یہ کام. اور ابن الہیثم نے زخموں کو سینے کے لیے دھاگا ایجاد کر لیا تھا، اور وہ دھاگے کی خصوصیت یہ تھی کہ جب اس سے زخم، آپریشن کے بعد جب زخم سیا جاتا تھا تو اس دھاگے کو ٹانکے کھولنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تھوڑے دنوں کے بعد دھاگا خود بخود ڈیزالو ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا. یہ دھاگا بھی گوروں کے اعتراف کے مطابق وہ ایجاد کر چکا تھا. تو یہ مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے ہیں. ان میں ایک بہت بڑا کردار الخوارزمی کا نام سنا ہوگا. یہ میتھمیٹکس کی جتنی بنیاد ہے ساری مسلمانوں نے رکھی ہے. الخوارزمی نے یہ جو نمبر ہے نا ہمارے 1 2 3 4، یہ ایجاد کرنے والا بھی الخوارزمی ہے، مسلمان سائنسدان. 826 عیسوی میں، آج سے تقریباً 1300 سال پہلے. اور یہ میں آپ کو اس کا فلسفہ بھی بتاؤں، بڑا دلچسپ ہے. جو اس نے جب یہ نمبر ایجاد کیے تو اس کے ذہن میں کیا چیز تھی؟ 1 جو ہے نا، 1 یہاں وائٹ بورڈ ہوتا تو میں آپ کو مارکر سے لکھ کے بتاتا. 1 کا مطلب یہ تھا جس میں ایک زاویہ ہو. دیکھیں 1 ایسے لکھا جاتا ہے، یوں کر کے یوں، تو اس میں کتنے کونے آ رہے ہیں؟ آپ لوگ کو یہ پتا ہے کہ آپ یہاں کس سلسلے میں آئے ہیں بھائی جب میں کوئی سوال پوچھوں مجھے فوراً رپلائی چاہیے تاکہ میں یہ سمجھوں کہ آپ لوگ میری طرف پورے طور پر متوجہ ہیں. یہ جو 1 لکھا جاتا ہے 1، اس میں کتنے زاویے، کتنے کونے ہوتے ہیں؟ ایک. یوں کر کے پہلے ایک ڈنڈی اوپر جاتی ہے پھر نیچے آتی ہے، تو زاویے کتنے بن جاتے ہیں؟ زاویے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں شاید اس وجہ سمجھ میں؟ اینگل. ہاں، اینگل کتنے بنتے ہیں؟ ایک اینگل بنتا ہے. 2 جو لکھا جاتا ہے نا یوں، زیڈ کی طرح ہے اصل جو 2، الخوارزمی نے جو 2 ایجاد کیا تھا نا وہ زیڈ کی طرح تھا. اس میں کتنے اینگل ہیں؟ 2. تو یہ اینگل شو کر رہے ہیں کہ یہ کون سا عدد ہے. 3 میں اس نے یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے یہ 3 کونے بن رہے ہیں. 4 میں اس نے یوں کیا تھا، یوں لے گیا یوں لے گیا پھر یہ ڈنڈی نیچے گرا دی، تو یہ 4 زاویے ہو رہے ہیں. 5 میں 5 زاویے، 6 میں 6 زاویے. انشاءاللہ یہ عثمان بھائی سے کہتے ہیں فیس بک پہ ہم یہ ڈال دیں گے. جو اوریجنل 6 تھا نا وہ کیا تھا، اوریجنل 7 کیا تھا، وہ پھر تبدیل ہوتے ہوتے اس کی شکلیں. اور 0 اس نے گول بنایا تھا. 0 کا مطلب کوئی بھی زاویہ نہیں ہے، کوئی بھی اینگل نہیں ہے اس میں.
تو یہ جو نمبر ہیں یہ بھی مسلمان سائنسدانوں کی, مسلمانوں کے جو ریاضی دان ہیں ان کی ایجاد ہے. اس کی ایک کتاب تھی الجبر والمقابلہ, یہ کتاب یورپ میں پڑھائی جاتی رہی ہے. اس میں اس نے الجبرا کی بنیاد رکھی ہے, اور اس الجبر کے نام سے ہی گورے بھی آج تک الجبرا کو الجبرا کہتے ہیں, الجبرا ہی کہتے ہیں نا اس کو. یہ اس لیے کہ اس کی کتاب کا نام کیا تھا, الجبر. عربی میں جبر کہتے ہیں نقصان کی تلافی, تو اس نے کسی بھی وجہ سے اس کا نام الجبر رکھ دیا تھا کہ بھئی اس سے ہمیں جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی ہو جائے گی. واللہ عالم اس کے پیش نظر کیا مقصد تھا. تو یہ خالص عربی کا لفظ ہے جو انگریزوں میں آیا, اور بہت ساری میڈیکل سائنس میں جو دوائیں استعمال ہو رہی ہیں, آپ اگر انٹرنیٹ پہ تحقیق کریں یا کسی یونیورسٹی میں جائیں, آپ جو تحقیقی شعبے سے ان چیزوں سے منسلک شعبے سے آپ جائیں, رابطہ کریں, تو آپ کو بتائیں گے کہ اس پر باقاعدہ ایک طویل فہرست ہے کہ یہ اصل عربی تھا اور کہاں سے کیسے منتقل ہو کر. اس کی میں آپ کو چند مثالیں, ہلکی ہلکی 2-3 مثالیں دے دوں. ایڈمرل کا نام آپ نے سنا ہوگا نا, نیوی میں ایڈمرل. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری بیڑے کی بنیاد رکھی ہے سمندری فوج کی. سمندری فوج کی بنیاد جو بڑے پیمانے پر پورا لشکر کو سمندر پہ لا کے ڈالا ہے اور جہاز بنائے, یہ کس کا کام ہے؟ حضرت معاویہ کے دور میں یہ ہوا ہے. اور اس سمندری فوج کے امیر کو امیر البحر کہا جاتا تھا. یہ امیر البحر کا لفظ عربی میں ٹرانسفر ہو کے کیا بن گیا؟ ایڈمرل بنا ہے. ایسے بہت ساری اصطلاحات ہیں جو عربوں سے لی ہیں گوروں نے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ تو الجبرا بھی ایسے ہی. یہ جو تھا نا الخوارزمی, الگورتھم شاید کہتے ہیں اس کو انگلش میں, اس کا نام بھی تبدیل ہو گیا. لاگرتھم کی بنیاد بھی اسی نے لکھی اور اس کو آج تک یہی لاگرتھم ہی کہا جاتا ہے. تو اس کا ایک بڑا زبردست کارنامہ یہ تھا کہ اس نے جب ریاضی پر کتابیں لکھی ہیں, نمبر بھی اسی نے ایجاد کیے, اور بہت ریاضی کے علم کو اس نے اتنی ترقی دی ہے, اس کی کتابیں 300 سال کے بعد گوروں کے ہاتھ لگی ہیں, یورپ پہنچی ہیں. 12ویں صدی میں یورپ پہنچی ہیں, اور گوروں نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ 400 سال تک اس کی کتابیں ہماری یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی رہی ہیں. 400 سال تک. آج جو پوری میتھمیٹکس ہے نا, اس کی بنیاد وہ الخوارزمی نے رکھی ہے. ممکن اس سے پہلے بھی مسلمان سائنسدانوں نے محنت کی ہو, لیکن اس کو ترتیب دینا, اس کو مرتب کرنا اور اس کے ایک شکل میں لے کر آنا, یہ کارنامہ الخوارزمی کا. 1200 عیسوی سے لے کر 1600 عیسوی تک 400 سال کا عرصہ ہے جس میں یورپ میں الخوارزمی کی کتابیں پڑھائی جاتی. فلکیات کا علم, کرو ٹریگنومیٹری اور پلین ٹریگنومیٹری پڑھی ہوگی نا آپ نے. ہم تو وہ جب اپنے دور میں اردو میں پڑھتے تھے, وہ عمود کا مربع اور پتہ نہیں بطر کا مربع, ہمیں وہ مربع سے اپنے والدہ کا وہ ہاتھوں کا بنایا ہوا آملے کا مربع یاد آتا تھا جب ہمارے ٹیچر پڑھاتے تھے نا. پرپینڈیکولر اور بیس اور ہائپرٹینیوز, وہ یہ جو آپ نے ایکویشنز پڑھی ہوں گی یا پڑھ کے بھلائی ہوں گی یا پھرے سے امتحان پاس کیا ہوگا, تو پھرے میں بھی تو کچھ یاد رہ جاتا ہے نا. وہ پھرے میں جو لکھا ہوتا ہے کہ بھائی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کراچی ہے, اس کا تعلیم کا بیچاروں کا یہاں کوئی معیار نہیں ہے, تو اس لیے بہت سارے ہمارے ایسے پی ایچ ڈی ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوں گے جو کہیں گے یہ بیس کیا ہوتا ہے, یہ پرپینڈیکولر کیا ہوتا ہے, پتہ نہیں کس قسم کی باتیں مولوی صاحب کر رہے ہیں. ہمارے وزیر تعلیم کا یہ حال ہے نا کہ ایک دفعہ ایک وزیر تعلیم سے جو ریٹائر ہو گیا تھا, اس سے کسی نے تعلیم کے بارے میں مختلف سوال کیے, ٹی وی اینکر نے. تو کہہ رہا ہے بھائی مجھے کیوں یہ سوالات پوچھ رہے ہو یار, تعلیم کے بارے سے میرا کیا تعلق. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ وزیر تعلیم رہے ہیں, آپ کو تعلیم کا نہیں پتا, آپ کا تعلیم سے تعلق نہیں ہے. تو کہہ رہے جب تھے اس وقت نہیں تھا تعلق, اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں, اب تو اور پتہ والا ہمارا تعلق نہیں. تو یہ جو آپ پلین ٹریگنومیٹری کی جتنی ایکویشنز ہیں یہ ساری ایجاد کی ہے الخوارزمی نے. سائن تھیٹا, کاس تھیٹا, ٹینجنٹ تھیٹا, یہ سب عربی میں تھے, جو لاطینی اور فرانسیسی زبان میں وہ زاویہ تھیٹا بن گیا, ٹھیک ہے نا. الف بے جیم کو انہوں نے ایکس وائی زیڈ کر دیا, یہ تبدیلی آئی ہے. اس کے علاوہ ٹریگنومیٹری کی لائن میں ذرہ برابر بھی کوئی ایکویشن, ایک حرف بھی اس میں تبدیل نہیں ہوا ہے. وہی ساری ایکویشن استعمال ہو رہی ہیں جو مسلمان سائنسدانوں نے جس کی بنیاد رکھی. اور آپ کو پتا ہے کہ کرو ٹریگنومیٹری وہ بے انتہا مشکل ہے, اس کی ایکویشنز کو سمجھنا. پلین ٹریگنومیٹری میں تو آپ جو ہے نا وہ اسکوائر کو, جو مربع کو اسکوائر کہتے ہیں نا انگلش میں, تو وہ اسکوائر کو تو آپ فوراً کیلکولیٹ کر کے بتا سکتے ہیں نا, بھائی یہ اسکوائر میں اتنے ڈبے بن رہے ہیں اور بیس میں اتنے ڈبے بن رہے ہیں اور جو ہے وہ ہائپرٹینیوز میں اتنے ڈبے بن رہے ہیں, تو ان ڈبوں کو کلیکٹ کر کے آپ فوراً سمجھ جاؤ گے ایکویشن درست ہے غلط. لیکن جو کرو ٹریگنومیٹری کی ایکویشنز ہیں وہ بہت بے انتہا مشکل ہوتی ہیں. کرو ٹریگنومیٹری کی بنیاد اس لیے رکھی کہ زمین گول ہے. مسلمانوں کو یہ بہت پہلے پتا تھا, یاد رکھو کہ زمین گول ہے.
بہت پہلے، بلکہ زمین کی پیمائش کر چکے تھے. خلیفہ مامون رشید کے دور میں جو زمین کی پیمائش کی گئی ہے وہ آج کی پیمائش سے چند کلومیٹر کا اس میں صرف فرق آ رہا ہے. اور آج کے ماہرین حیران ہیں کہ مسلمانوں نے 1200 سال پہلے زمین کو ناپا کیسے ہے. وہ خود حیران ہے کہ یہ ناپا کیسے ان لوگوں نے. تو اس وقت مسلمان زمین کو ناپ چکے تھے, ان کو پتا تھا. اور ویسے بھی ابن بطوطہ کا پڑا ہوگا نا, وہ چلتا ہی رہا, چلتے چلتے وہ واپس ادھر ہی آنے لگا. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ کیا ہے بھائی, زمین گول ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کرو ٹریگنومیٹری ہے نا, کرو ٹریگنومیٹری پر مسلمانوں نے اس لیے محنت کی کہ پوری دنیا میں مسلمان جاتے تھے, ان کو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ قبلہ کدھر ہے, نمازوں کے اوقات کیا ہیں. اس کے لیے دائرے کی ایکویشنز کا ہونا ضروری تھا, کیونکہ زمین بھی دائرہ, اور سورج جو زمین کے گرد گھومتا ہے یا زمین گھومتی ہے تو وہ بھی پورا دائرہ بنتا ہے. اس لیے مسلمانوں نے جو ہے نا دائرے پہ بڑی محنتیں شروع کر دی. اور مصنوعی سیارہ گاہ بھی بعض مسلمانوں نے اپنے کمروں میں شیشوں کے جار بنائے ہوئے تھے, اس میں وہ مختلف چیزوں کا. ایک سائنسدان کے بارے میں نے بچپن میں سنا, اس کا مجھے حوالہ یاد نہیں, ہمارے ٹیچر نے بتایا کہ مسلمانوں میں ایک فلکیات کا ماہر ایسا تھا جو 12 سال اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا رہا ہے, چھت سے اترتا ہی نہیں تھا, بس کھانے کے لیے سونے کے لیے پھر چڑھ جاتا تھا. اس نے خوردبین بنائی ہوئی تھی, اس خوردبین سے صرف آسمان کے ستاروں اور سیاروں کا مطالعہ کرتا رہتا تھا اور ان کی حرکتیں نوٹ کرتا رہتا تھا. اس کے گھر والے کتنے پریشان ہوں گے, بیٹا نیچے آ جاؤ. ہمارے یہاں پتنگ اڑانے کے لیے تو 15 سال بھی چڑھ سکتا ہے چھت کے اوپر, مگر تحقیق کا آپ کو بتایا کہ یہاں ذوق شوق ہی ختم ہو گیا. جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی, آگے تحقیق بیچارہ کیا کرے گا. تو البیرونی کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اس نے. اور میں یہ صرف حوالوں کی بات نہیں ہے, میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, وہ فلکیات کے بہت ماہر تھے. جب تک میں حضرت سے نہیں ملا تھا میرا خیال تھا حضرت نے کسی یونیورسٹی سے فلکیات میں کوئی PhD کیا ہوا ہے, کیونکہ حضرت کے پاس جو ایس الفتاویٰ میں جو سوالات ہیں نا, کوئی انگلینڈ سے کسی کا خط آ رہا ہے, کسی کا امریکہ سے, کسی کا انٹارکٹیکا سے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے, جہاں دنیا کی آبادی بھی نہیں ہے, کہ حضرت میں یہاں رہتا ہوں, مجھے بتائیں قبلہ کس طرف ہے. تو حضرت یہیں سے اس کو بتا دیا کہ بھئی یہاں سے آپ یوں, جب سورج اتنے بج کے اتنے منٹ پہ جب یہاں پہنچے گا تو اس سے اتنے زاویے پر آپ یوں گھوم جائیں تو یہاں آپ کا قبلہ ہے. یہ حضرت بتا دیا کرتے تھے. تو ہم حیران ہوتے تھے کہ حضرت یہ کیسے بتاتے ہیں. اور اس پہ اصل فتاویٰ میں حضرت کے پورے پورے رسالے ہیں, یعنی کوئی یہ فن سیکھنا چاہے تو سیکھ بھی سکتا ہے, اور وہ عربی میں رسالے وہ سارے. تو میں سمجھتا تھا حضرت نے کہیں سے PhD کیا ہوا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے حضرت نے البیرونی کی کتابیں پڑھی ہیں تمام. حضرت اسکول میں, اس زمانے کے اسکول میں شاید پہلی یا 2 جماعتیں حضرت نے پڑھی ہوں گی, اس کے بعد والد صاحب نے ان کو مدرسے میں ڈال دیا تھا. اسکول سے حضرت کی تو اسکول کی تعلیم کا بالکل نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے, کیا تعلیم ہے. جو آج کل کے عصری علوم ہیں ان سے ناآشنا تھے, لیکن آپ ایس الفتاویٰ میں دیکھ سکتے ہیں. اور جامعۃ الرشید کا جو فلکیات کا شعبہ اس وقت کام کر رہا ہے وہ پورا کا پورا البیرونی ہی کی تعلیمات کی اثرات ہیں. اس میں جدید تعلیم سے صرف اتنی مدد لی گئی ہے کہ اصطلاحات البیرونی کی عربی میں ہیں, اور آج کل جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں وہ انگلش میں. تو صرف اصطلاحات کی حد تک جو ٹرمز ہیں وہ انگریزی کی لی گئی ہیں, باقی کچھ بھی نہیں لیا گیا وہ سارا. اور وہ اس میں چاند کی حرکتیں, چاند گرہن کب ہوگا, یہ پہلے سے ہمارے حضرت بھی پہلے سے بتا دیا کرتے تھے, بلکہ حضرت نے قیامت تک کا بتایا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, کہ بھئی یہ فلاں 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 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا, فلاں 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 تاریخ کو چاند گرہن ہوگا, اور چاند 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا, یہ ساری. اور پوری ایک ایک چیز وہ حضرت نے پھر اس پہ ایک جو ہے نا وہ بھی بنایا ہوا تھا, ایک نقشہ سا بنایا ہوا تھا, ایک جنتری. اس میں یہ تھا کہ آپ کوئی بھی چاند کی تاریخ ہو تو اس سے انگریزی تاریخ نکال سکتے ہیں, اس کا دن نکال سکتے ہیں. یہ حضرت نے خود ڈیزائن کیا تھا. تو ایک بیچارے سیدھے سادے سے مولوی صاحب آئے, حضرت ان کو بتا رہے تھے کہ یہ میں نے ایسی چیز بنائی ہے, کیلنڈر کو اب آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا پھر یہ بتائیں اس میں قیامت کب آ رہی ہے. جب آپ ہر چیز کا تاریخ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو یہ ہوگا تو قیامت کا بتا دیں. وہ سیریسلی کہہ رہے تھے کہ آپ ذرا غور فکر کر کے بتائیں نا آخری ڈیٹ کیا ہوگی. بیچارے سیدھے آدمی تھے. تو جلیبی کی طرح بھی سیدھے ہوتے ہیں بعض لوگ. تو البیرونی نے کرو ٹریگنومیٹری کی بنیادیں رکھی ہیں. وہ ایکویشنز میں صرف اتنی تبدیلی کی گئی ہے کہ اس کی ایکویشنز تھی نا الف جیم سے اور گاف اپون 3 = j دال بیم, تو اس کو گوروں نے اتنا کر دیا کہ الف بے جیم کے بجائے کیا ڈال دیا XYZ. اس سے زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اور بھی اس پہ بہت کچھ کہنے ہو گئے, میں بات کو سمیٹ رہا ہوں ورنہ یہ پورا موضوع اسی پہ چلا جائے گا. تو یہ اس کے کارنامے تھے جس سے یورپ نے فائدہ اٹھایا, اور آج ترقی کی جس انتہا تک پہنچا یورپ, یہ سارے
علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے نا، جب یورپ گئے اور انہیں ان کی یونیورسٹیوں میں مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں دیکھی علامہ اقبال نے، تو ان کا بڑا مشہور شعر ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو جا کے دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کہہ رہے وہ علم کے موتی نایاب کتابیں جو ہمارے اپنے باپ دادا کی کتابیں تھیں، جب یورپ کی کتب خانوں میں لائبریری میں دیکھیں تو ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے غم سے کہ ہماری میراث تھی اور اس سے فائدہ ان لوگوں نے اٹھائے. تو میں یہ ساری بات میرے بھائی اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کے مزاج میں تنزل نہیں ہے، اسلام کے مزاج میں ترقی ہے.